بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درمیان میں مسائل زکوٰۃ آ گئے تھے، درس چل رہا تھا خماسیات الحدیث کا، وہ حدیثیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان 5 پر 5 عذاب اور 5 طرح کے وبال کا، ان میں سے 2 ہو چکا تھا اور تیسرا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمِ لَمْ يُمْطَرُوا۔ جو لوگ بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو آسمان سے بارش کے قطرے روک دیے جاتے ہیں، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے جانور تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں اترتا۔ یعنی ایسے لوگوں کو اگر بارش کے پانی یا بارش سے سیرابی ملتی ہے تو وہ جانوروں کے صدقے میں ملتی ہے۔ تو یہ تو ہو چکا تھا جمعہ کو۔ چوتھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو ان کے اوپر یہ وبال اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے کہ صلت اللہ علیہم عدوا من غیرہم، ان کے اوپر کافر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ مسلمان رہے تو دنیاوی معاملات ہی میں وہ ستائے گا، مال چھین لے گا یا جائیداد ہڑپ کر لے گا، تو وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کا نقصان کرے گا۔ دین کے حوالے سے وہ کچھ نقصان کرنے سے پہلے وہ کچھ سوچے گا، کچھ نہ کچھ غیرت ایمانی تو اس کے اندر ہوگی، لیکن اگر اس کی جگہ پہ کافر دشمن آ جائے تو وہ تو پھر دین دنیا کا فرق نہیں دیکھے گا، وہ تو ہر اعتبار سے جو ہے ستانے کی کوشش کرے گا۔ اب دیکھ لیں یہاں پہ رمضان کے مہینے چل رہے ہیں، بھانڈوپ وغیرہ میں کس طریقے سے شرارتیں ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے خبروں میں دیکھا ہوگا۔ افطار کے وقت جو ہے یہ کوشش کی گئی تھی آپ کے چراغ نگر میں بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا وہاں کے لوگوں کو۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو جو قوم بھی توڑے گی تو اللہ تبارک و تعالی غیروں میں سے ایک دشمن مسلط کر دے گا، اور وہ کرے گا کیا فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، ان کی بعض چیزوں کو ہڑپ کر لے گا، یا تو مال کو یا پھر جو ہے جائیداد کو۔ اور وہ ہر اعتبار سے آدمی اگر اپنی زندگی میں غور کرے تو حکومتیں ایسا ہمارے ساتھ کر رہی ہیں۔ تو اب اگر ہم اس کا علاج تلاش کرنا چاہیں اور اس کے لیے 8-10 دگج نیتا کھڑا کریں یا سیاسی اعتبار سے متحد ہونے کی کوشش کریں، وہابی دیوبندی کے سارے فرق کو ہم ختم کر دیں، تو یہ تو علاج نہیں ہے۔ علاج تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو جو تم نے توڑا ہے وہ توڑنا چھوڑ دو، حکم خدا اور رسول کی پاسداری کرو۔ نقض عہد یعنی عہد و پیمان کو توڑنا یہ مسلمان کا شیوا ہے ہی نہیں، مسلمان کا شیوا ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المومن اذا وعد وفا، مومن تو وہ ہے کہ وعدہ کرے تو پورا کرے۔ یہ عام لوگوں کی سے معاملات کی میں بات کر رہا ہوں۔
اور بلکہ یہ نقض عہد یا عہد و پیمان کو توڑنا، جسے ہم اپنی عام زبان میں غداری کہتے ہیں، بے وفائی کہتے ہیں، غداری کہتے ہیں، یہ جو ہے فاسقوں کا طریقہ ہے، اور فاسق کافر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور آگے چل کر کے اگر میں یہ کہوں کہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے تو یہ غلط نہیں، اور منافق کے بارے میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ قوم ہوگی۔ تو یہ ان کا شیوا ہے، یہ مسلمان کا شیوا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین، ہم نے ان منافقوں کو اکثر ایسا پایا ہے کہ یہ بدعہد ہوتے ہیں، یعنی عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، دھوکہ دے کے عہد شکنی کرتے ہیں، بے وفائی کر جاتے ہیں۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اکثر کو ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے نقض عہد کا، یہ کافروں کا اور منافقوں کا طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس شخص کے اندر 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ میں نے ذکر کیا تھا نا، پکا منافق، خلص کا لفظ آیا، پکا منافق، پیور ایک دم سے، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اذا عاہد غدر، جب وہ کسی سے عہد و پیمان کرے تو دھوکہ دے جائے، اور اسی میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، اور عہد و پیمان کرے تو غداری کر جائے۔ تو یہ منافق کا طریقہ ہے، کسی سے کوئی بات طے کر لینا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد بھی فرمایا حدیث پاک میں لا ایمان لمن لا عہد له، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا ہے اس کے ایمان ہے ہی نہیں، یعنی عہد کی پاسداری یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 عادتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 3 عادتیں پائی جائیں گی، یہ تینوں عادتیں اسی کے خلاف ہوں گی، یہ جس شخص کے اندر بھی پائیں گی نقصان اسی شخص کو پہنچائیں گی۔ اور قرآن پاک سے انہوں نے استدلال کیا ہے، اس میں سے ایک تو یہ بغاوت اور سرکشی، وہی عہد شکنی، اور دوسرا جو ہے نہیں، ایک تو بغاوت اور سرکشی، دوسرا عہد شکنی، اور تیسرا ہے کسی کے خلاف جو ہے سازش، خفیہ تدبیر کرنا، چالیں چلنا، مکر و فریب کرنا۔ یہ ایسی 3 باتیں ہیں جو باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی وہ اسی کو نقصان پہنچائیں گی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تم بغاوت کرتے ہو نا، یہ بغاوت تم کسی اور کے خلاف نہیں کرتے ہو، اپنے آپ کے خلاف کرتے ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی اور دنیا کا جو ہے شخص نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا وہ آخری کلام ہے جسے کھولیے تو پہلی بات اللہ رب العزت نے یہ فرمائی کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وہ قرآن کہہ رہا ہے انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تم بغاوت کرتے ہو یہ بغاوت تمہارے اپنے خلاف ہوا کرتی ہے۔ دوسرا اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے فرمایا فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو عہد و پیمان کو توڑتا ہے تو وہ اپنے خلاف ہی عہد و پیمان کو توڑتا ہے، یعنی اس کا نقصان پلٹ کر کے اسی کے اوپر آئے گا۔ اور جو شخص کسی کے خلاف سازش کرتا ہے، چالیں چلتا ہے خفیہ طور پر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، جو آدمی کسی کے خلاف بری تدبیر کرتا ہے تو بری تدبیر اسی کو گھیر لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو شذور الذہب سے ہیں، اقوال زرعی ہیں قرآن و حدیث کے۔ اگر ان باتوں کو گانٹھ لیا جائے تو ہماری زندگی جو ہے بہت سازگار ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ نمونہ جنت بن جائے گا۔ جب بندوں سے کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان توڑنا حرام ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد و پیمان کو پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بندوں کے ساتھ اگر کوئی عہد و پیمان کر لیا ہے تو اسے پورا کیا جائے، اور اگر کسی نے توڑا تو یہ حرام ہے اور وہ سخت گنہگار ہوگا۔
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو بندہ وعدہ و وعید کرتا ہے اسے اگر وہ توڑ دے تو یہ کتنا برا ہے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں تو اس کا سامنا کرنے سے لجا جاتے ہیں، شرماتے ہیں، راستہ آتا ہے تو کٹ جاتے ہیں، نظریں جھکا لیتے ہیں، کسی اور کو دیکھنے لگتے ہیں، جو بھی طریقے ہمارے بہانے کے ہوتے ہیں ہم اس طریقے سے اس سے شرما جاتے ہیں۔ لیکن یہی بندہ روزانہ ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے عہد و پیمان کرتا ہے۔ آپ یاد کریں، آپ جب وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں دعائے قنوت۔ دعائے قنوت میں کیا ہے؟ عہد و پیمان ہی تو ہے۔ آپ رب کے حضور کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ نرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملیق۔ یہی ہے نا؟ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، مولا ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی مغفرت تجھ ہی سے چاہتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ، ہم تیرے ہی اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور تیرے ہی اوپر بھروسہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نا۔ لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو ہم کتنا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم کتنا اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ساری پول کھل جائے گی۔ اگر ایک بندے کو یہ بات معلوم ہے کہ جتنا میری تقدیر میں، میری قسمت میں رزق لکھا ہے، ایک پائی اس سے بڑھ نہیں سکتا ہے، ایک پائی بھی نہیں بڑھ سکتا ہے۔ میں نے وہ حدیثیں بارہا سنائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی سے، جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ پوری دنیا مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو جتنا تقدیر میں لکھا ہے اس سے فائدہ زیادہ نہیں پہنچا سکتی، اور پوری دنیا مل کے نقصان پہنچانا چاہے تو جتنا تیری قسمت میں نقصان لکھا جا چکا ہے اس سے زیادہ نقصان، یعنی جتنا ہماری تقدیر میں ہے وہ آ کر کے رہے گا۔ جب ہمیں اللہ کے رزاق ہونے پر بھروسہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، ہمیں بھروسہ تیرے ہی اوپر ہے، تو پھر جو ہے ہم اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے چھل کپٹ کیوں کرتے ہیں؟ 2 کا 4، 4 کا 8 کیوں کرتے ہیں؟ کسی کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ جب ہمیں معلوم ہے کہ رزق ہمارا ہمیں مل ہی جائے گا تو ہم غلط انداز سے رزق کیوں حاصل کرتے ہیں؟ جھوٹ بول کر کے ہم کیوں اپنے سامان کو بیچتے ہیں؟ یہ تو اس کے خلاف ہوا ہے۔ پھر اگر کسی شخص کو ایک دن میں دکان میں 1000 کا نفع ہو گیا، دوسرے دن 200 800 کا ہوا تو کرے آج تو گھاٹا ہو گیا، یہ تو بندے کا یہ حال ہے، گھاٹا ہو گیا، اور وہاں رات میں رب کے حضور کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ وہ نشکرک ولا نکفرک، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے۔ یہ ناشکری نہیں تو کیا ہے؟ یہ ناشکری ہی تو ہے۔ جو تقدیر میں اللہ رب العزت نے لکھ دیا وہ مل کر کے رہے گا، جتنا ملا اس کے اوپر بندے کو شکر ادا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں مزید عطا کروں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو یہ جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَنَشْكُرَكَ وَلَا نَكْفُرُكَ۔ اور ایک اور چیز جو عقیدے سے متعلق ہمارے ہے، ہمارے جو ہے اعتقادی اعتبار سے بے راہ روی، کہتے ہیں کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیری نافرمانی کرتا ہے، تیرے ساتھ بدعہدی کرتا ہے، ہم اس سے ناطہ توڑ لیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہاں پہ وتر کی نماز میں کہہ کے جاتا ہے اللہ سے، اور چائے کی دکان پہ وہابی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا ہے، ایک ہی دانت سے لقمے ٹوٹتے ہیں، نکلتے مسجد سے نکلتے ہی جو ہے ان کی ہم نشینی مل جاتی ہے۔ جبکہ یہاں پہ کیا کہ نخلا و نہ من یفجر، تیری نافرمانی جو کرتا ہے وہ، اور جو تجھے اور تیرے رسول کو جو برا بھلا کہتا ہے اس کی بات نہیں ہے، وہ تو بہت بات کی بات ہے۔ جو تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے ناطہ توڑ لیتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ یہ خود نافرمانی بھی کرتا ہے، نافرمانوں کے ساتھ بیٹھتا بھی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں بھلا دے، یعنی بھول سے، غلطی سے اگر ظالموں کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ، فلا تقعد بعد الذکریٰ، تو یاد آئے تو فوراً اٹھ کے بھاگو وہاں سے۔
یاد آئے تو فوراً اٹھ جاؤ وہاں سے، بیٹھو مت ان کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے ہمارا رب کے ساتھ عہد و پیمان کا یہ انداز ہے کہ رات میں جاتے ہیں کہہ کر کے، اور روزانہ جو ہے ہم جو ہے اللہ رب العزت سے عہد و پیمان کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم ایاک نعبد و لک نصلی، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، تیرا ہی سجدہ کرتے ہیں، وإلیک نسعی ونحفد، تیری ہی طرف ہم دوڑ کر کے آتے ہیں۔ حالانکہ رب کی طرف بندہ کب دوڑتا ہے؟ جب اسے کچھ مانگنا رہتا ہے تب، یا جب اس کے اوپر عذاب کے کوڑے برستے ہیں تب، جب بیماریاں گھیر لیتی ہیں، فسادات ہوتے ہیں، جان و مال کا خطرہ ہوتا ہے، تب اسے مسجد کا راستہ نظر آتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پہلی صدی میں لوگ دین پر عمل کرتے تھے، انہیں کوئی اور غرض نہیں تھی کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمارا کیا جائے گا، اس سے کوئی غرض اس بات سے تھی میرے رب کا حکم ہے، میرے رسول کا حکم ہے، بس اتنی غرض تھی۔ پھر دین کمزور پڑا، دوسری صدی میں لوگ جو ہے عہد و پیمان کو پورا کرنے لگے، دین تو کمزور پڑ گیا لیکن عہد و پیمان لوگ کے اندر باقی تھا، اس کی حفاظت، پھر یہ عہد و پیمان بھی ختم ہو گیا۔ تیسری صدی میں لوگ جو ہے حیا کا لحاظ کرنے لگے اور حیاداری ان کے اندر تھی، پھر جو ہے یہ حیاداری بھی ختم ہو گئی، بے حیائی آ گئی۔ کہ اب جو ہے دو ہی وجہ سے بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یا اللہ کی بارگاہ میں وہ آتا ہے تو صرف دو مقصد، دو میں سے کوئی نہ کوئی ایک پر ہے، یا تو اللہ رب العزت سے اسے کوئی غرض ہوتی ہے، کچھ مانگنا ہوتا ہے تب، یا پھر اس کے اوپر اما بالرغبت و اما بالرہبت، یا پھر جب اس کے اوپر کوئی خوف طاری ہوتا ہے، وبال آ جاتا ہے، مصیبتیں گھیر لیتی ہیں تب، یعنی یہ پیشانیاں رب کے حضور جھکتی ہیں یا تو مانگنے کے لیے یا عذاب سے بچنے کے لیے۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ تو ہم اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان جب توڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے دشمنوں کو تو مسلط کر ہی دیا جائے گا ہمارے اوپر۔ اس عہد و پیمان کے 5 نقصانات قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں۔ جو عہد و پیمان ہے توڑ دیتے ہیں، 5 نقصانات، یہ دنیا میں لوگوں کے جو عہد و پیمان ہم توڑتے ہیں اس کے 5 نقصانات، اور رب اور رسول سے کیا ہوا عہد و پیمان جو توڑتے ہیں اس کا اتنا نقصان ہوگا، آپ اندازہ لگائیے گا اسے۔ پہلا نقصان، وہ شخص ملعون ہو جاتا ہے جو عہد و پیمان توڑتا ہے۔ ملعون کا مطلب اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ اللہ کی لعنت برسنے کا مطلب کہ اللہ اپنی رحمتوں سے اسے دور کر دیتا ہے، اور اگر رب کی رحمتیں روٹھ جائیں تو پھر دنیا والوں کی رحمتیں تو کام آنے والی نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ خرابی آ جاتی ہے، قسوۃ القلوب، دل سخت پڑ جاتے ہیں، اور جب آدمی کا دل سخت پڑ جاتا ہے تو وہ کوئی سچ بات قبول نہیں کر پاتا ہے۔ پتھر کے اوپر پانی ڈالیے بہہ کے اوپر سے نکل جاتا ہے۔ ویسے اچھی اچھی باتیں سنائی جائیں دلوں کے اوپر سے یوں ہی گزر جاتی ہیں، عمل نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب مٹی کے اوپر پانی ڈالیے تو وہ جذب کر لیتا ہے پانی۔ جب دل نرم رہتے ہیں تو یہ اچھی باتوں کو جذب کر لیا کرتے ہیں، پھر وہ عملی طور پہ اس کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ تو یہ دل سخت پڑ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، وہ جو اللہ سے عہد و پیمان توڑتے تھے، اور فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان جو توڑتے تھے اس کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت بھی کیا اور ان کے دلوں کو سخت بھی بنا دیا۔ تو یہ عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے ایک تو یہ خرابی آتی ہے، دوسری دنیا و آخرت میں خسارے میں رہتا ہے بندہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، اور وہ باتیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا اسے وہ توڑ دیتے ہیں، جیسے رشتوں وغیرہ کو، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، وہی لوگ خسارے میں، گھاٹے میں۔ تو ایک تو خسارے میں رہتا ہے،
اور علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ قریش نے ایک عہد و پیمان توڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ ان کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جب گئے تھے، جب صلح حدیبیہ پیش آیا تھا تو اس میں 5 شرائط رکھی گئی تھی، تو اور اس شرائط کے بعد اخیر میں یہ کہا گیا تھا کہ جو اس عہد و پیمان میں قریش کے ساتھ جانا چاہے وہ قریش کے ساتھ چلا جائے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہے وہ ان کے ساتھ چلا جائے۔ مکے میں 2 قبیلے تھے، قبیلہ بنو بکر، قبیلہ بنو خزاعہ، ان کے درمیان ازلی دشمنی تھی، 36 کا آنکڑا رہتا تھا، ہمیشہ لڑائی مار کاٹ ان کے درمیان رہتی تھی۔ تو جب یہ عہد و پیمان ہوا تو قبیلہ بنو بکر قریش کے ساتھ ہو گئے اور قبیلہ بنو خزاعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اسے کہتے ہیں حلیف۔ بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے، بنو خزاعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ان کے درمیان ایک امن کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی ہے، نہ کوئی کسی کے اوپر حملہ کرے گا، چاہے معاملہ کچھ بھی ہو جائے کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے، 10 سال تک کا یہ تھا۔ 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں گئے تھے، 6 ہجری کے اواخر میں گئے تھے۔ 8 ہجری میں شعبان کا مہینہ تھا، قبیلہ بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر رات میں حملہ کر دیا، اور خاندان قریش نے اندرونی طور پر ہتھیاروں کے ذریعے ان کی مدد کیا تھا بنو بکر کی۔ تو وہ حرم میں آ گئے اور انہوں نے وہیں سے پکارا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تھا کہ ہماری مدد کرے۔ صبح کا وقت تھا، فجر کے وقت تہجد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے آپ کہہ رہے ہیں نصرتم نصرتم نصرتم، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں بھاگ کر کے باہر آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی ہے کیا یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تیری قوم نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، انہوں نے مجھ سے مدد مانگی ہے، تو میں نے یہاں سے جواب دیا ہے تمہاری مدد کی جائے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کی خبر نہیں ہوتی، رات کے اندھیرے میں 450-500 کلومیٹر دور ہونے والے واقعات کو دیکھ لیا، سن لیا اور جواب بھی دے دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے خاندان قریش کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی، تو ابو سفیان کو بھیجا مدینے، آؤ جاؤ جا کر کے جو ہے یہ جو عہد و پیمان ہے اس کی تجدید کر لو اور سرنو پھر سے کر لو۔ تو اسی وقت ابو سفیان آئے تو حضرت ام حبیبہ جو ان کی شہزادی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک، تو اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے اور جا کر کے جو ہے بستر پہ بیٹھنا چاہا تو حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا، نہیں بیٹھنے دیا بستر رسول پر۔ تو بہت تکلیف ہوئی باپ کو، بہت کہ بیٹی ایسا رویہ اختیار کر رہی ہے۔ دیکھیں دشمن رسول سے ہمارے صحابہ اور صحابیات نے کیسا رویہ اختیار کیا ہے، باپ ہوتے ہوئے بھی بیٹھنے نہیں دیا۔ تو کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا تم نجس ہو اور یہ سرور کائنات کا بستر پاک ہے، اس لیے تم اس پر نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ تو بہت تکلیف ہوئی تھی، گئے جا کر کے حضرت ابو بکر سے شکایت کیا کہ میری بیٹی نے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے، میں آیا اس مقصد سے ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے یہ بات ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اخیس العہد، میں عہد و پیمان کو توڑتا نہیں ہوں، میں یہ عہد کر رکھا ہوں بنو خزاعہ سے کہ تم ہمارے حلیف ہو۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کی اس بدعہدی کا نتیجہ یہ دیا کہ جن لوگوں کو خاندان قریش والوں نے، مکے والوں نے نکال دیا تھا اپنے شہر سے، مکے سے، انہی لوگوں کے سامنے جن کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، فقیر سمجھتے تھے، انہی لوگوں کے سامنے وہ دست بستہ سر جھکا کر کے وہ کھڑے تھے کہ یہ امان دے دے تو جان بچ جائے۔ فتح مکہ میں یہی تو ہوا، کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دیا، وہ تو خیر جو ہے داتا ہیں ہی۔ تو ایک عہد و پیمان توڑ دینے سے پورا شہر ہاتھ سے نکل گیا۔ تو بندہ اگر اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ دے تو پھر کتنا وبال اس کے اوپر آئے گا۔
تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قتل و غارت گری ہوتی ہے، دشمنوں کا تسلط ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ما نقض قوم العہد الا کان القتل بینہم، کہ جو قوم بھی بدعہدی کرتی ہے تو ان کے درمیان قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ اور یہ حدیث بھی کہ دشمن کو اللہ تبارک و تعالی مسلط کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن چوتھا عذاب یہ ہے کہ قیامت کے دن سخت رسوائی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر بدعہد شخص کے پاس ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا عربوں میں کہ جو آدمی وعدہ خلافی کرتا تھا، بدعہدی کرتا تھا، اس کے گھر کے پاس کالا جھنڈا لگا دیتے تھے۔ وہ نشانی تھی کہ یہ بدعہد ہے، کوئی اس سے معاملہ کرتا ہی نہیں تھا اور ہر شخص اس کے اوپر ملامت کرتا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں بھی بدعہد کے لیے ایک علامت کے طور پر ایک جھنڈا وہاں پہ لگا دیا جائے گا اور لکھ دیا جائے گا ہادی غدرۃ فلان، یہ فلاں شخص کی جگہ ہے، بہت بڑا غدار ہے یہ۔ تو آخرت میں رسوائی بہت بڑی رسوائی ہے نا، آدمی دو چار آدمی کے درمیان رسوا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ جلدی گلی سے گزرتا نہیں ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قرآن پاک نے بدترین لوگ کہا ہے۔ زمین پہ چلنے والے جانوروں انسانوں میں سب سے برے لوگ ایسے لوگ ہیں۔ قرآن پاک نے کہا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ۔ روئے زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ مخلوق ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں تو جب عہد و پیمان کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ عہد و پیمان کو توڑ دینا یہ بدترین صفات ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اسلام نے تو دشمنوں کے ساتھ بھی، کافروں کے ساتھ بھی بدعہدی سے منع کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں جا رہے تھے تو روم والوں سے کچھ عہد و پیمان تھا ایک مدت کے لیے، تو حضرت امیر معاویہ نے سوچا کہ اب یہ عہد و پیمان کا وقت ختم ہو رہا ہے، انہوں نے فوج تیار کیا اور قریب جا کے کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی مدت ختم ہوگی صبح ہوتے ہی ان کے اوپر دھاوا بول دیا جائے گا۔ تو ایک بوڑھے آدمی تھے، گھوڑے پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء ولا غدر۔ انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، وفا کرو، غداری مت کرو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوج واپس کر لیا۔ یہ اسلام کے اور مسلمانوں کا یہ شیوا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ ایک عہد و پیمان ہوا تھا، اس میں اگر کوئی مکے سے مسلمان ہو کر کے اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر مدینے چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر مدینے سے کوئی مکے میں آ گیا اور ہم نے اسے پکڑ لیا یا وہ آ گیا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ ایک دم کھلا ہوا ظلم تھا نا۔ حضرت ابو جندل آئے تھے، پاؤں میں جو ہے ہاتھ کڑی بیڑیاں لگی تھیں، ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی، بدن پہ کوڑے کے نشان تھے، بس جو ہے اب تب کا معاملہ تھا، قطار در قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر رحم کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا اخیس بالعہد، میں عہد و پیمان کو نہیں توڑوں گا، میں زبان دے چکا ہوں، میں عہد و پیمان نہیں توڑوں گا۔ صحابہ کرام میں اس کی وجہ سے کتنے صحابہ کرام میں بہت زیادہ مطلب اس بات کا اظہار کیا کہ آخر وہ ایک مسلمان ہے، کیوں نہیں اس کی مدد کی جا رہی۔ حضرت ابو رافع خدیج جب آئے تھے مکے سے بھاگ کر کے مدینے میں، کہا میں یہیں رہوں گا، وہاں واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا لا اخیس بالعہد، میں عہد و پیمان نہیں توڑوں گا، تمہیں جانا ہوگا۔ کافروں سے بھی کیا ہوا عہد و پیمان اسلام توڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو رب اور رسول سے کیا ہوا عہد و پیمان کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے ایک آدمی کو پکڑ کے رکھا اور لے کر کے آئے، کہا یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، اسے آپ بدلہ لیجیے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیوں تم نے قتل کیا؟ کہا میں اونٹ چراتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اونٹ چرا رہا تھا، میرا اونٹ ان کے احاطے میں گیا اور ایک درخت کھا گیا، انہوں نے پتھر اٹھا کے مارا، اونٹ مر گیا۔ کہا تب؟ کہا وہی پتھر میں نے اٹھایا مار دیا، یہ اس کا باپ مر گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تب تو تمہارے اوپر حد جاری ہوگی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ حد جاری کیجئے، لیکن 3 دن کی مہلت دیجئے۔
کہا کیوں؟ کہا میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ساری دولت میرے پاس ہے، میرا بھائی چھوٹا ہے، میں اگر یہاں پہ حد کے دوران اگر مر جاتا ہوں تو ایسی صورت میں جو ہے میرے میرا مال بھی ضائع جائے گا، میرا بھائی بھی بیکار ہو جائے گا، تو میں کم سے کم مال اپنے بھائی کے حوالے کر دوں اور بھائی کو کسی محفوظ ہاتھوں میں دے دوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، کون تمہاری گارنٹی کون لے گا؟ تو اس نے مجمع پہ ایک نظر ڈالی، حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے تھے، حضرت ابو ذر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ شخص لے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ابو ذر پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں لے لیے ہو؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عہد و پیمان میں نے اس لیے لے لیا ہے تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ اب بھلائی کا زمانہ نہیں رہا، کہ اس کے اوپر مصیبت آئی ہے، کوئی ضمانت لینے والا نہیں۔ 3 دن کا جب وقت گزرا، سورج غروب ہونے سے پہلے آنے کا وعدہ تھا، وقت قریب ہوتا جا رہا تھا، مجمع لگا ہوا تھا، حضرت ابو ذر غفاری کی طرف سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ حد ان کے اوپر اب جاری ہوگی اگر وہ نہیں آئے گا۔ تو سورج غروب ہونے سے چند لمحہ پہلے وہ ہانپتا کانپتا آیا، پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کس بات نے تمہیں اس بات پر ابھارا کہ تم واپس آئے، جبکہ تم اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ سکتے تھے؟ نہ میں پہچانتا ہوں نہ یہ پہچانتے، کوئی پہچانتا نہیں، پھر بھی تم کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا تھا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ یہ کہیں گے، اس نے کہا تھا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اب تو عہد و پیمان کا زمانہ ہی نہیں رہا، میں اگر بھاگ جاؤں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دیکھو غداری کر گیا ہے۔ یعنی ایک عہد و پیمان کی حفاظت کے لیے زندگی داؤ پر لگایا، اس نے زندگی داؤ ہی پر تو لگی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا تھا؟ لوگ یہ کہیں گے کہ خیر کا زمانہ نہیں ہے، ایک چیز کی حفاظت کے لیے زندگی انہوں نے داؤ پر لگا دیا۔ تو جو مقتول کے جو بیٹے تھے ان لوگوں نے دیکھا، بہت متاثر ہوئے، ان لوگوں نے کہا ہم نے معاف کر دیا۔ کہا تم نے معاف کیوں کر دیا؟ کہا ہم نے اس لیے معاف کر دیا کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اب جو ہے معافی تلافی کا زمانہ ہی نہیں رہا ہے، کوئی معافی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر بھی آ جائیں تو ہمارا معاشرہ بھی جنت بن جائے گا۔ لیکن یہ کہ اثرات نظر نہیں آتے ہیں، تو آپ حضرات کوشش کریں کہ اللہ رب العزت سے بھی کیا ہوا عہد و پیمان آپ پورا کریں، بندوں سے بھی کیا ہوا عہد و پیمان، بات بات پہ وعدہ وعید نہ کریں، جو عہد و پیمان پورا کر دینے کی طاقت ہو اسی کو جو کیا کریں، اور جس میں طاقت نہ ہو پورا کرنے کی سیدھے کہیں بھائی میں وعدہ نہیں کر پاؤں گا، میں عہد و پیمان نہیں کر پاؤں گا، نہیں پورا کر سکتا ہوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وقاسم رزقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔